مطلب اس محفل پاک میں اس بزم میں قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک جو ہم سنیں اسے دل میں رقم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا مل کے بولیے اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام ہمارے میزبان محترم صدر مجلس جناب حضرت پیر غلام مجدد فاروقی سرہندی صاحب، جناب حضرت علامہ میاں اعجاز حجویری صاحب، جناب پیر عبداللہ شاہ صاحب، جناب پیر بہاؤالدین سرہندی صاحب، جناب پیر غلام عباس صاحب، جناب پیر غلام مجتبیٰ بخاری صاحب، جناب پیر نعمت اللہ شاہ صاحب، ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب شفیق بٹ بابا صاحب، جناب مفتی شاہ نواز صاحب، جناب ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی صاحب، جناب محمد حسین محنتی صاحب، انتہائی محترم جناب میاں مقصود صاحب، جناب علامہ چنہ صاحب، جناب عقیل شاہ صاحب، فتح محمد شاہ صاحب، ہمارے بہت ہی محترم پیر شفیع اللہ صاحب اسٹیج پر موجود، انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس بابرکت مجلس میں شریک میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تین دنوں سے یہ کانفرنس جاری ہے اور ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں کی مجلس میں شریک ہو کر کچھ ثواب مل جائے اور کچھ شہادت حاصل ہو. میں نے آج ایک بار پھر پیر غلام مجدد فاروقی سرہندی صاحب کا خطاب سنا ہے اور ان کے خطاب کے ہر لفظ میں ایک جذبہ تھا، ایک درد بھی تھا اور ایک جہاد کا جذبہ موجود میں نے پایا. اور آج ایک بار پھر پیر غلام مجدد فاروقی سرہندی صاحب کے خطاب سن کر مجھے اطمینان ہوا، مجھے یکسوئی ہوئی، مجھے خوشی ہوئی کہ الحمدللہ کچھ عرصہ قبل انہوں نے جماعت اسلامی میں شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا تھا اور ہم نے اپنی دل کی دنیا میں اس کو محبت اور جگہ دی ہے،
تو وہ ایک صحیح ہیرا ہے، ایک موتی ہے، اور اس زمانے کی ایک ضرورت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے لیے بہت سارے پارٹیاں موجود تھیں، وہ خود پی ٹی آئی کے برسر اقتدار پارٹی کے بہت سارے لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، مجھے معلوم تھا، لیکن انہوں نے حکومت کو، کرسی کو، حکمرانوں کو ٹکرا کر فقیروں اور مجاہدوں کی اس کاروان کو پسند کیا ہے۔ اس میں بنیادی وجہ مجدد الافسانی کا وہ خون ہے جو اس کے جسم میں موجود ہے۔ انہوں نے اپنے زمانے میں بغاوت کا اعلان کیا تھا اس زمانے کے نظام باطل سے، اور آج ان کی نسل سے پیر غلام مجددی نے بھی اس جعلی نظام اور جعلی امام کے خلاف اعلان جہاد کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ مل کر یہ جہاد لڑیں گے۔ آپ اللہ والے لوگ ہیں، آپ علم والے لوگ ہیں، یہاں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، میں ان کا مرتبہ جانتا ہوں، ان کی شان جانتا ہوں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عالم کے بارے میں فرمایا ہے کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، شیطان پر باری ہے ایک عالم 1000 عبادت گزاروں سے، اس لیے کہ ایک عابد اور زاہد اپنے لیے جنت مانگتا ہے، عبادت کرتا ہے، لیکن ایک عالم قرآن اور حدیث جاننے والا وہ دوسروں کے لیے بھی جنت کا اہتمام کرتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک عابد کو بھی لایا جائے گا اور ایک عالم کو بھی۔ عابد کو حکم ہوگا کہ آپ جائیں جنت میں، اور عالم سے کہا جائے گا کہ آپ ادھر کھڑے رہے اور اپنی شاگردوں کی شفاعت اور سفارش کرتے رہے۔ تو مجھے خوشی ہے کہ آج میں ان لوگوں کے درمیان ہوں جنہوں نے شعوری طور پر موجودہ باطل نظام کے خلاف جہاد کا اعلان کیا ہے، اور یہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سونا اور چاندی تو نہیں تھا۔ جس رات وہ دنیا سے رحلت فرما گئے، اس رات اس کے گھر میں جلانے کے لیے چراغ میں تیل بھی نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پڑوسی کے گھر جا کر تیل لایا اور چراغ میں ڈالا تھا، لیکن اس رات بھی ان کے گھر میں دیوار پر 9 تلواریں موجود تھی۔ یہ مسلمانوں کو درس ہے کہ اگر چراغ میں تیل نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک مسلمان جہاد سے کبھی غافل نہیں ہوگا۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کیا ہے؟ جدوجہد ان کی وراثت ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کتاب اور سنت ہے۔ یہی وہ نظام ابراہیم خلیل اللہ کا نظام جنہوں نے اپنے وقت کے نمرود کے خلاف بغاوت کیا تھا، فرعون کے خلاف موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا تھا، وقت کے شرک اور بدعات کے خلاف اور بنی اسرائیل کے خرافات کے خلاف حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا اعلان کیا تھا، اور اسی طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے غیر اللہ کے نظام کے خلاف بغاوت کیا تھا اور جہاد کا اعلان کیا تھا۔ نبی مہربان نے فرمایا ہے من تمسک بسنت عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے فساد کے زمانے میں میرے ایک سنت کو زندہ کیا اس کے لیے 100 شہیدوں کے برابر اجر ہے۔ آج فساد کا زمانہ ہے، یہ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے گھر خوبصورت،
لوگوں کے کپڑے بھی خوبصورت، لیکن اس ملک میں دین کا نظام نہیں ہے۔ میرے بہت ہی پیارے بھائیوں، میں بہت دل کے درد کے ساتھ بات رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کے مسلک پر ہے، تو امام ابو حنیفہ کون تھے؟ ان کا جنازہ تو جیل سے نکلا تھا۔ امام ابن تیمیہ کا جنازہ جیل سے نکلا تھا۔ امام احمد بن حنبل کو اتنے کوڑے لگائے گئے کہ کوڑے مارنے والا اعتراف کرتا ہے کہ اگر اتنے کوڑے میں کسی ہاتھی کو بھی لگاتا تو درد کی شدت کی وجہ سے وہ بھی اچھل کود کرنے لگتا۔ آج کے زمانے میں بھی جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے قائد جناب سید علی گیلانی، ان کی لاش، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی کے قیم سیکرٹری جنرل لالا اشرف صحرائی کا جنازہ جیل سے نکلا۔ پروفیسر غلام اعظم جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ مطیع الرحمان نظامی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر، ان کا جنازہ جیل سے نکلا۔ مصر میں مصر کا منتخب صدر محمد مرسی، اس کا جنازہ جیل سے نکلا۔ ان لوگوں کا جرم اور کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ ان کا نعرہ یہی تھا جو آپ کا نعرہ ہے کہ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بڑا نہیں ہے۔ یہی نعرہ مجدد الف ثانی کا تھا، یہی نعرہ سید ابو العلا مودودی کا تھا، جن کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جن کو 14 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی، جس نے تفہیم القرآن جیل میں لکھا۔ اس لیے آج کے دور میں بھی جو بھی حق پہ ہوگا ان کے لیے آزمائشیں ہوں گے، ان کے لیے مشکلات ہوں گے۔ یہ نبی کا راستہ ہے۔ یہاں بدر و احد کے معرکے ہیں، یہاں تبوک کا معرکہ ہے، یہاں عذاب کا معرکہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے دوستو، آج کے لمحے میں حرام اور حلال کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے۔ یہ امریکہ کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں سودی نظام چلے گا، قرآن کا نظام نہیں چلے گا۔ یہ امریکہ چاہتا ہے کہ آپ کی عدالتوں میں انگریز کا قانون ہو، کسی اور کا قانون نہ ہو۔ آج آپ کے ملک میں، آپ کی عدالتوں میں اللہ کی کتاب نہیں ہے، انگریز کا کتاب ہے۔ آپ سب مسلمان ہیں۔ آپ کی بچیاں جب اسکول اور کالج میں جاتی ہیں تو آپ کی میڈیکل کالجز میں، آپ کے انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں، آپ کے تمام تعلیمی اداروں میں مخلوط نظام تعلیم ہے۔ آپ کا سارا نظام سود کی بنیاد پر چلتا ہے۔ اب کیسے اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کا ایک گناہ ایسا ہے جس طرح انسان اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے، اور تمہارا سارا نظام سود کی بنیاد پر چلتا ہے۔ آج آپ کے اس ملک میں ظلم ہے، آپ کے ملک میں کرپشن ہے، آپ کے ملک کی سیاست پر کرت مافیا کا قبضہ ہے، اور آج یہ جو لوگ چوک اور چوراہوں میں ناچ رہے ہیں، جو لوگ چوک اور چوراہوں میں اچھل کود کر رہے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جن کا نام پیر غلام مجددی صاحب نے لیا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 74 سالوں سے تمہاری اس ملک کو یرغمال بنایا، جن کی وجہ سے آپ غریب ہیں، جن کی وجہ سے آپ مقروض ہیں، جن کی وجہ سے اس ملک میں مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے اس ملک میں بے روزگاری ہے۔ آج پیپلز پارٹی، آج پی ٹی آئی، آج مسلم لیگ، کیا فرق ہے؟ ان کے درمیان لڑائی اس پر نہیں ہے کہ کشمیر کو آزادی ملے، لڑائی اس پر نہیں ہے کہ قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ امریکہ سے واپس لایا جائے،
لڑائی اس پر نہیں ہے کہ اس ملک میں غریب کو حق ملے، بھوکے کو کھانا ملے، پیاسے کو پانی ملے، غریب کے بچے کو تعلیم ملے، بے روزگار نوجوان کو روزگار ملے۔ ان کے لڑائی مفادات کے لڑائی ہے۔ خدا کے بندو، محنت آپ کرتے ہیں لیکن بنگلے ان کے بنتے ہیں۔ آپ کا خون پسینہ اور ان کی پراپرٹی میں اضافہ، آپ کی نسلیں گزر گئی اور قربانی دیتی ہے، اور ان کے نسلوں کے لیے اقتدار کی کرسیاں اور منصب تیار ہو جاتی ہیں۔ میں نے یہی پیغام لایا ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کو اسلامی ملک بنانا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک میں شریعت کا نظام چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی اس ملک سے غیر اللہ کا، امریکہ اور انگریز کا نظام ختم کرنا چاہتی ہے۔ میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس سندھ اور مٹیاری میں ہم اکیلے تھے، اب پیر غلام مجددی جیسے لوگ ہمارے دائیں بائیں کڑے ہیں۔ آج ہمارے ایک اور بھائی نے فیصلہ کیا کہ آپ جتنے جلد ہمارے درگاہ پر آئیں گے، میں اپنے تمام موردوں کے ساتھ جماعت اسلامی میں شمولیت کا اعلان کروں گا۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جماعت اسلامی وہی چاہتی ہے جو شاہ عبد القادر جیلانی کا کام تھا۔ میں وہی چاہتا ہوں، اور میری جماعت جو حضرت علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا کام تھا، میں وہی عالم دوبارہ بلند کرنا چاہتا ہوں، اس عالم کو جو حضرت مجدد الافسانی کا علم تھا، اور ان کا نعرہ یہی تھا کہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا چلے گا۔ یہ مخلوق اللہ کی ہے اور اللہ کے علاوہ اور کسی کا نظام ہم نہیں مانتے۔ میں ایک بار پھر جناب پیر غلام مجددی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب باپ جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ان کے چچا جس کو میں شمشیر بینیام کہتا ہوں، کیا نام ہے پورا؟ پیر علی شیر، واقعی شیر خدا ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں یہاں جتنے بھی بزرگ بیٹھے ہیں، میاں اعجاز صاحب ہے، پیر عبداللہ صاحب ہے، پیر بہاؤدین صاحب ہے، فقیر غلام عباس صاحب ہے، پیر غلام مجتبی بخاری صاحب ہے، پیر نعمت اللہ صاحب ہے، بابا شفیق بٹ صاحب ہے، پیر مفتی شاہ نواز صاحب ہے، فتح محمد شاہ صاحب ہے، اور انوری جماعت کے سربراہ۔ ان تمام بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، وہ ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہ ہمیں جام کوثر سے حصہ دیں گے۔ یہ اس صورت میں ممکن ہوگا کہ ہم بقیہ زندگی اس ملک میں اللہ کی دین کے لیے جدوجہد کریں، اور جب آپ یہ جدوجہد کرنا چاہتے ہیں تو پھر جماعت اسلامی آپ کا دست و بازو ہے۔ ہم مل کر انشاءاللہ پاکستان کو اسلامی نظام کا گہوارہ بنائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی جی سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ کانفرنس جو محفل ہلندی رہندی، انہیں کہا اگ میں جو اساجا کمپیر سائیں کے بے محترم کے گرائن آؤں دل جی گہرائن سا گزارش کندس امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق صاحب، جن کے تو مٹیاری جے صحافی باورن کے ایوارڈ PMIC پاکستان مشاغت کونسل جے طرفاں حضرت خواجہ آغا صاحب رحمت اللہ علیہ ایوارڈ ڈنو پہ ونے۔ سو آؤں بلا تاخیر آؤں تمام صحافی باورن کے گزارش کندس تا چند وجہ چند سب کا پہری سینئر صحافی مٹیاری جا کامران میمن صاحب کے گزارش کرنا تو پاڑا چند امیر جماعت اسلامی
پرے دے بابا بھرپور نعرن جی تکبیر میں اللہ اللہ جناب شاہد شمس میمن صاحب کی گزارش کرتا سوں تو پڑھا چن ہے چی امیر جماعت اسلامی کا ایوارڈ جناب ضمیر حسین خاص خیلی صاحب کے گزارش کرتا سوں جناب جی ایم بابو خاص خیلی صاحب جی ایم بابو خاص خیلی صاحب اسا تمام مٹیاری میڈیا ہاؤس جا ایکٹیو یہ چیجے تے ہن پاجا جے بھی پروگرام تھیندا ان کے دلی طور تے دلچسپی وٹھی پانے کے وٹھن ذوالفقار میمن صاحب گزارش کندا سوں اچن ہے جی امیر جماعت اسلامی کا ایوارڈ وٹھن جناب ریاض چانڈیو صاحب یہ سب سینئر صحافی ہیں اساں جے مٹیاری جا ادا عبد الغفور ملاح کہیں بھی ڈکٹیٹر ہے کٹی سکے تو سائیں کے گزارش کرتا سو اچن ہے امیر جماعت اسلامی کا وٹھن اے دھرتی ٹی وی جو کل کھاں وٹھی ٹیو ڈی کا وٹھی دھرتی ٹی وی تے بریکنگ نیوز ڈیئن اے رات نے اساں جے ان پنجے پروگرام کے کامیاب کرائن یا مٹیاری جے بیڑا ان ضلع جا مسئلہ تھیندا ان کے اولت ڈیण لا ایوانن تائیں پہنچائण لا نوجوان صاحب بھی فرحان شیخ کے گزارش کرتا تو پان اچن اے اچی اے نعمان خاص خیلی صاحب اسا تمام جناب پیر طریقت حضرت داتا گنج بخش حضرت داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ جن گادی نشین صاحب جن کے گزارش کرتا سوں تا سائیں پیر سائیں پیر اعجاز علی اجویری صاحب جن کے تا وہ اچن مٹیاری جے موسٹ سینئر صحافی باورن کے جناب سیتارام جے کے مٹیاری جے ننڈے کا وٹھی وڈے مسئلے کے اجاگر کرنے لا میڈیا تے چنتا اساں جے آواز کے ایوان بالا تے پہنچندا شبیر ملا صاحب کے گزارش کرتا سو تے پان اچن اسد اللہ میمن کے گزارش کرتا سو تے پان اچن